پورا مجمع میرے کو خالی اتنا بول دو قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ نہیں ایسا نہیں، ایسا ٹھنڈا جواب دیں گے نہیں چلے، بولو نا قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اللہ نے کہا نا قیامت آئے گی، آئے گی۔ اچھا قیامت میں سب کو ریزلٹ ملے گا، ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ آپ کو معلوم ہے میں آپ سب قیامت کے میدان میں ہوں گے نا، اپنا رپورٹ آئے گا۔ رپورٹ سمجھتے ہو نا؟ رپورٹ بھائی ایگزام دینے کے بعد جو رپورٹ آتا ہے نا، ہمارا نام ہے اعمال، ہم نے جو عمل کیا ہوگا نا رپورٹ آئے گا۔ آپ کو معلوم ہے وہ رپورٹ اللہ خود ڈالیں گے، اللہ ڈالیں گے، اے لے میرا بندہ، میرا بندہ، اس سے کہ کتنے بہت بندے ہوں گے، کتنا رپورٹ تیار ہوگا، لے ارے میرے پیاروں آٹومیٹک رپورٹ آئے گا، کسی کے سیدھے ہاتھ میں آیا اے جنتی، بولو سبحان اللہ، یعنی سیدھے ہاتھ میں آیا تو جیسا سیدھے ہاتھ میں آئے گا نا، اللہ کہے گا چلو 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 جنت جنت جنت، تو دوسرا ہوئے تو بھاگے نا جنت میں، وہ جائے گا نہیں، ایک دوسرے کو پکڑے گا، اے دیکھ میرا رپورٹ دیکھ دیکھ، او میرے چچا دیکھو میرا رپورٹ دیکھو، میں تو جنت میں چلا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو سیدھے ہاتھ میں رپورٹ ملے گا، بولو اللہ نے فرمایا، میں جلدی جلدی پڑھتا ہوں، اللہ نے کتنے پیار سے فرمایا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمْ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ ارے جس کو دائیں ہاتھ میں نام اعمال مل گیا، اللہ کہے گا جا جنت میں چلا جا۔ بولو دائیں ہاتھ والا کہاں جائے گا؟ اچھا کسی کو آٹومیٹک کہاں ملے گا؟ بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ جیسا رپورٹ ملے گا سامنے جہنم کی بیڑی لٹک رہی ہوگی، یعنی یہاں رپورٹ، وہاں ہاتھوں میں کڑیا، پاؤں میں بیڑیا، اور وہ آگ کی بیڑیا ہوگی۔ تو جب رپورٹ ملے گا نا، یوں ہاتھ کانپے گا اور کہے گا کاش میں مرا ہی نہیں ہوتا، میرے کو رپورٹ ملا ہی نہیں ہوتا۔ اسی کو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، پڑھو نا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ۔ جس کو بائیں ہاتھ میں ملا، بولو ارے بول دو نا بھائی، سیدھے ہاتھ میں ملا تو، الٹے ہاتھ میں ملا تو۔ اب پوائنٹ پہ آؤ، کچھ ایسے ہوں گے جن کو سیدھے ہاتھ میں بھی نہیں، الٹے ہاتھ میں بھی نہیں، تو کہاں ملے گا؟ سنا کبھی آپ نے؟ سیدھے ہاتھ میں بھی نہیں ملے گا، یوں بھی نہیں ملے گا، اور یوں بھی نہیں ملے گا۔ کچھ ایسے بھی کم بخت سے کم بخت آخری درجے کے کمینے ہوں گے جن کو نہ سیدھے ہاتھ میں ملے گا نہ الٹے ہاتھ میں ملے گا۔ قرآن اٹھاؤ، قرآن کہتا ہے پیٹھ کے پیچھے ملے گا، پیٹھ کے پیچھے، یہاں پیٹھ کے پیچھے۔ یہ قرآن، پہلے میں قرآن پڑھ لوں۔ اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ کچھ ایسے ہوں گے جن کو سنو ولساڑ والی یہی بات بتانا ہے، اس لیے یہ تو آپ نے سنا ہوگا، سیدھے ہاتھ میں نام اعمال ملا تو جنتی، الٹے ہاتھ میں ملا تو جہنمی۔ مجھے یہ نہیں سنانا، کچھ ایسے ہوں گے جن کو کہاں ملے گا؟ پیٹھ کے پیچھے۔ کیسے ملے گا؟ پیٹھ کے پیچھے ملے گا، قرآن کہتا ہے ملے گا۔ کیسے ملے گا؟ سنو کیسے ملے گا۔ ایک بندے کو لایا جائے گا، اللہ حفاظت فرمائے، آمین بولو آمین۔ جس کو پیٹھ کے پیچھے ملنے والا ہے، سب کے سامنے وہ بندے کو لایا جائے گا۔ سامنے ایک فرشتہ کھڑا ہوگا، فرشتے کے ہاتھ میں ایک لوہا ہوگا، بولو فرشتے کے ہاتھ میں لوہا، جس کے آگے نوک نکلی ہوگی، اور وہ لوہے کے بارے میں ہمارے نبی فرماتے 3000 سال جہنم میں گرم کیا گیا ہوگا۔ وہ لوہا فرشتے کے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ آدمی ادھر کھڑا ہوا ہے، وہ فرشتہ لوہا لے کے دوڑے گا دوڑے گا دوڑے گا، اور آ کے سیدھا وہ لوہا یہ سینے پہ مارے گا، ایسا مارے گا یہاں سے سوراخ بنے گا، یہاں سے نکل جائے گا، یہاں سے اندر جائے گا، یہاں سے اندر جائے گا لوہا، اور پیٹھ پہ سے وہ پورا سوراخ بنے گا۔ اور ایک بات یاد رکھو، سب سے خطرناک مار یہاں کی ہوتی ہے، اسی لیے اٹیک کہاں پہ آتا ہے؟ ہاتھ پہ آتا ہے۔ اور شاید اللہ نہ کرے، آمین بولو، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے کو اٹیک آ چکا ہے، میرے کو ایک بار اٹیک آ چکا ہے،
اور میرے کو معلوم ہے جب اٹیک آتا ہے نا کسی کے جس کے اوپر گزرتی ہے نا اس کو معلوم ہے میرے دوستو، اللہ کی قسم کاری انیس صاحب، سوائے کلمے کے اور موت کے کچھ نظر ہی نہیں آتا ہے۔ تو جب اٹیک آتا ہے تو ہم کو اتنا بھاری پڑتا، حالانکہ اٹیک کا مطلب کیا ہے کہ خون کی جو نالیاں ہے وہ خون بہانا بند کر دیتی ہے تو اٹیک آ جاتا۔ یہاں تو سیدھا لوہے کا سوراخ 3000 سال گرم کیا گیا، لوہا لایا جائے گا اور یوں دھاڑ سے مارا جائے گا، یہاں سے لوہا انٹر ہوگا، بولو یہاں پہ نکلے گا۔ پھر ایک اور فرشتہ آئے گا، وہ فرشتہ آئے گا، اس کے الٹے ہاتھ کو پکڑے گا اور یوں، وہ تو چلاتا ہی ہوگا، الٹا ہاتھ پکڑے گا اور یوں موڑے گا، یہاں سے ڈالے گا اور ایک فرشتہ وہاں سے کھینچے گا، تو یہ الٹے ہاتھ کی ساری ہڈیاں ٹوٹے گی، ہو سکتا ہاتھ ہی ٹوٹ جائے گا، یوں جائے گا، یوں پیچھے نکلے گا، یوں پیچھے ہاتھ لٹکتا ہوگا، اس لٹکتے ہوئے ہاتھ میں اس کا نامہ عمل دے دیا جائے گا۔ میرے دوستو، جب ہمارے نبی نے یہ قرآن کی آیت پڑھی اور یہ منظر بتایا، سارے صحابہ روئے۔ ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول یہ کس کو ملے گا؟ یہ ایسا خطرناک عذاب قیامت کے میدان میں سب کے سامنے؟ ارے کسی کو دائیں ہاتھ میں ملا جنت میں چلا گیا، کسی کو بائیں ہاتھ میں ملا جہنم کی بیڑیاں پہن لیا، مگر یہ جس کو لوہا مارا گیا، اس کے ہاتھ کی ہڈی توڑی گئی، ہاتھ کو ڈالا گیا، پیٹھ پہ لٹکا دیا گیا، ایسا ہاتھ لٹکتا رہ گیا اور اس کے اوپر نامہ عمل دے دیا گیا۔ ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول ایسا عذاب کس کو ملے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا، ایک تو اس کو ملے گا جس نے میرے کلمے کو نہیں پڑھا، بولو جس نے میرے کلمے کو نہ پڑھا اور نہ کسی کو پڑھنے دیا، نہ پڑھا اور نہ کسی کو۔ اور پھر ہمارے نبی روئے اور کہا یہ عذاب اس کو بھی مل سکتا ہے جو میرا امتی ہوگا، کلمہ پڑھتا ہوگا، نماز پڑھتا ہوگا، روزہ رکھتا ہوگا، زکوٰۃ دیتا ہوگا، عمرہ کرتا ہوگا، حج کرتا ہوگا، لیکن معلوم نہیں کسی کو ایسی تکلیف پہنچایا ہوگا، کسی کو سب کے سامنے مارا ہوگا، یا کسی کو گالی دی ہوگی، یا کسی کی زمین ہڑپ کر گیا ہوگا، یا ہمارے نبی نے فرمایا کسی کو ایسی تکلیف دی ہوگی، وہ بیچارہ سن لیا ہوگا لیکن اس نے رات کے سناٹے میں اللہ کو بولا ہوگا، اللہ یہ کیسا کیسا میرے کو بول کے چلا گیا۔ اللہ اس وقت کہے گا، میرا بندہ تیرا رونا مجھے پسند آ گیا، اب دیکھنا قیامت میں نامہ اعمال میری قسم پیٹھ کے پیچھے اس کو میں عطا کر دوں گا۔ سچ بتاؤ میرے دوستو، کیا ہماری زندگی میں ایسے موڑ نہیں آتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں ہماری مسجد کا اذان دینے والا، کیا کیا ہم لوگ اس کو بولتے ہیں؟ اذان دینے والے کو، ہماری مسجد کے امام کو کیا بولتے ہیں ہم لوگ؟ میرے دوستو، کون سی بڑی پگار اٹھا کے پٹک دی آپ نے؟ 5000 6000 8000، ارے بیچارے وہ اذان دینے والے کو 2000، اور کبھی اذان دینے والے کو کچھ بول کے چلا گیا، ارے کسی غریب کو کچھ بول کے چلا گیا، کوئی لاری پہ سامان رکھا تو اس کو کچھ بول کے چلا گیا، کوئی بیچارہ ٹھیلا لے کے جاتا تو اس کو دھکا دے کے چلا گیا، اور جوان سمجھتا ہے کہ میں نے بہت بڑا کام کیا، اس کو نہیں معلوم رات کے سناٹے میں وہ روتا ہے، اللہ کہتا میرا بندہ صبر کر لے، قیامت میں اس کو آنے دے، پیٹھ کے پیچھے نامہ اعمال پٹک دوں گا۔ اس لیے میرے پیارو، اب تو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، مت ستاؤ کسی کو، مت حسد کرو کسی۔ آج عجیب بات ہے، ہزاروں کا حساب کتاب لینے کھڑا ہو جائے گا، اپنا حساب کتاب کون لے گا؟ یہاں اوٹے پہ بیٹھے گا، وہ ایسا کیا، اس کی لڑکی بھاگ گئی، اس کا لڑکا بدماش ہے، اس کا لڑکا جوا کھیلتا ہے، اس کا لڑکا شراب پیتا ہے، اور کم بخت تو فجر کی نماز نہیں پڑھتا، اس کا جواب کون دے گا؟ غیبت، چغلی، حسد، نفرت، کینہ، کپٹ، یہ اندر کی بیماریاں میرے دوستو۔ توبہ کرتے ہو انشاءاللہ؟ نہیں بولو نا، توبہ کرتے ہو انشاءاللہ؟ کون کون کرنے کے لیے تیار ہے؟ 2 باتیں ہو گئی، ایک تو بھروسہ کس پہ کرنے کا؟ اللہ، اور نمبر 2 دلوں کو کیا کر دینے کا؟ صاف، کسی کو گالی والی دینے کا، کسی کی زمین ہڑپ کرنے کا، کسی کا ناحق حق لینے کا نہیں کرو گے نہیں انشاءاللہ؟ بولو نہیں کرو گے نہیں انشاءاللہ؟ ہاں، ایک آخری بات میرے دوستوں میں بتاؤں، کرو گے؟ بولو عمل کرو گے انشاءاللہ؟ ہاں، آپ کو ایک بات بتاؤں، ہاں، ایک کام کرو، اللہ آٹومیٹک آپ کے دل کو نرم بنا دے گا۔ ایک کام کرو، کیونکہ ابھی آپ سوچتے ہو گے یہ سب کیسا کرنے کا، مولانا تو کتنا بہت بول کے چلے گئے، اپنے کو کرنے کا کیسے؟ تو میں آپ کو آسان طریقہ بتاتا ہوں، ایک کام کرو، اللہ آٹومیٹک سب دے دے گا، اور وہ کام کیا ہے معلوم ہے؟ 5 وقت کی نماز پڑھ لے، اللہ دل کی بیماری بھی دور کرے گا اور جسم کی بیماری بھی دور کر دے گا۔ آج میں نے بخاری شریف کی ایک حدیث پڑھی، قاری انیس صاحب، آپ نے تو سنا ہوگا،
ہمارے نبی فارسی بھی بولے ہیں. میرے کو ایک ٹینشن تھا کہ ہمارے نبی پوری زندگی عربی بولے. تو آج بخاری شریف کی ایک حدیث میں نے دیکھی جس میں صاف لکھا ہے کہ ہمارے نبی فارسی بھی بولے. فارسی یعنی پرشین. اور وہ کب بولے؟ کیونکہ ہمارے نبی کے پاس ایران کے لوگ آتے تھے، تجارت کے واسطے آتے تھے، وہ پرشین بولتے تھے. جیسا کوئی انگلش بولتا ہے تو ہم بھی تھوڑی تھوڑی انگلش بولتے ہے نا. ہمارے والے کو انگلش نہیں آتی. آتی؟ ارے بھائی ہاں بول یا نہ بول بھائی، آتی ہے تو الحمدللہ. میں اردو میں بیان کر رہا ہوں نا، آپ کسی دن بولو تو انگلش میں بھی بیان کروں گا، کیونکہ ہم لوگوں نے سیکھا، محنت کی. اور انگلش بولنے میں کوئی گناہ ہے؟ لیکن میں دیکھتا ہوں دو آدمی انگلش بولے نا تو ہمارا جوان ایسا دیکھتا ہے جیسے کوئی پوپٹ دیکھتا ہے. کیوں بھائی، کیا ہو گیا؟ وہ انگلش بولا تو کیا کیا ہو گیا؟ جنتی ہو گیا. تو بھی سیکھ لے بھائی، اللہ نے دیا ہے. اور زبان سیکھنے میں کوئی گناہ؟ ارے بولو نا زبان. لیکن ہم کو انگلش آتی ہے، کب بولے گا معلوم؟ جب 4-5 لڑکی کھڑی ہوگی نا تو ہم کو انگلش آتی ہے. اوکے ہاں. اور پھر کیا بولے گا؟ تھینک یو، سوری، اور وہ میسج میں آئی لو یو. یہاں ہماری انگلش ختم ہو گئی. صحیح بول رہا غلط بول رہا میرے دوستوں؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو بتاؤں ہمارے نبی نے کتنے اچھے انداز میں پرشین بولی. ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ، یہ سننے جیسی بات ہے، حضرت ابو ہریرہ گھر میں تھے اور سوئے تھے. بولو گھر میں. ہمارے نبی کو خبر ملی کہ ابو ہریرہ بیمار ہے. بولو ابو ہریرہ. ابو ہریرہ غریب آدمی ہے، ہمارے نبی سے بڑھ کر کون ہوگا؟ خبر ملی کہ ابو ہریرہ بیمار. ہم کو بھی بہت سو کی خبر ملتی ہوگی بیمار ہے، جاتے دیکھنے. بلکہ سوچتا ہے بیمار ہے تو بیمار ہے، میرا کام کون دیکھے گا؟ سیدھی بات ہے کہ نہیں؟ اللہ حفاظت فرمائے. حضرت ابو ہریرہ بیمار ہے، ہمارے نبی گئے اور دیکھا کہ ابو ہریرہ یوں یوں پیٹ پکڑ کے یوں، یعنی پیٹ میں درد ہو رہا ہے. تو ہمارے نبی نے اتنا اچھا جملہ فرمایا، در شکم در دست. در شکم در دست. یعنی ہمارے نبی عربی بولنے والے لیکن فارسی میں بولے تاکہ سامنے والا خوش ہو جائے. فرمایا در شکم در دست، یعنی تمہارے پیٹ میں درد ہے. تو ابو ہریرہ نے کہا بہت درد ہے، بہت درد ہے. کیا کرتے ہمارے نبی؟ کیا کرتے؟ کوئی دوا لا کے دیتے نا. ارے کوئی دوا دیتے نا. کیا فرمایا؟ قم یا ابا ہریرہ. ابو ہریرہ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. ابو ہریرہ یوں پیٹ پکڑے ہوئے، اللہ کے رسول بہت درد ہوتا. کھڑے ہو جاؤ، وضو کرو، وضو کرو. حضرت ابو ہریرہ، اللہ کے رسول بہت درد ہوتا. کیا فرمایا؟ فصلی فإن فی الصلاۃ شفاء. 2 رکعت نماز پڑھ لے، اللہ تیرے پیٹ کے درد کو دور کرے گا. ابو ہریرہ فرماتے اللہ کی قسم، کھڑا ہوا تو پیٹ میں درد تھا، وضو کیا تو پیٹ میں درد تھا، نماز کی نیت شروع کیا تو پیٹ میں درد تھا. کہا سلام پھیرنے سے پہلے ایسا لگا ابو ہریرہ کو کبھی درد ہوا ہی نہیں تھا. میں یہ نہیں کہتا کہ دوا نہیں کھانے کا، یہ یقین کی بات ہے، یقین کی بات ہے. دوا تو کھانا ہے بھائی، لیکن اگر کوئی یقین کے ساتھ نماز پڑھتا ہے نا، اللہ نماز میں روح کی بیماری کو بھی شفا دیتا ہے، جسم کی بیماری کو بھی شفا دیتا ہے. اس لیے میرے پیاروں، ایک بات سنا کے بات ختم کروں. میں نے پہلے بھی ولساڑ میں سنایا، آج بھی سناتا ہوں. اور اس لیے سناتا ہوں کہ میں نے سنا ماں بہنیں بھی ہیں نا، ہماری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہے تو ان کو بھی فائدہ ہو جائے. ایک بات سناتا ہوں، سب سننا. ہاں یہ میں نے کون سے صحابی کا بھی واقعہ سنا ہے؟ زور سے بولو نا. کون؟ حضرت ابو ہریرہ. نام بھی بڑا عجیب ہے بھائی، ابو ہریرہ. ابو ہریرہ کا ترجمہ معلوم ہے؟ بلی کا باپ. ابو باپ، ہریرہ چھوٹی بلی، چھوٹی بلی کا ابا. ہاں آج کسی کو بولے اے بلی کا باپ ادھر، غصے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن ہمارے نبی نے جب کہا ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ کا اپنا نام کیا تھا کسی کو پتہ نہ چلا، سب نے ابو ہریرہ کہنا شروع کیا. کہا میرے نبی نے جو نام دے دیا اس سے بڑھ کے کوئی نام نہیں ہوگا. اور یہ نام کیسا آ گیا؟ ہمارے نبی نے کیوں بولا بلی کا ابا؟ کیوں بولا بھائی؟ ہمارے نبی نے ان کو بلی کا ابا کیوں بولا؟ ایک حدیث میں کیا لکھا ہے معلوم ہے؟ ظہر کا نماز کا وقت ہوا. کون سی نماز کا؟ حضرت ابو ہریرہ ایسا سوئے، بولو ایسا سوئے، اور ان کی جو چادر ہے نا، چادر ادھر ہے، ان کی چادر ادھر ہے. اور ابو ہریرہ کے پاس چھوٹی بلی تھی. بولو ابو ہریرہ کے پاس چھوٹی بلی، وہ بلی چادر پہ سوئی ہے. بھائی ابو ہریرہ ادھر سوئے ہیں اور بلی کہاں پہ سوئی ہے؟ اور ظہر کی اذان ہوئی. بھائی حضرت بلال اذان دیتے تھے، حضرت بلال نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر. کون سی نماز؟ تو حضرت ابو ہریرہ یوں اٹھے،
دیکھا کہ چادر پہ کون سوئی ہے. اب ابو ہریرہ کو ایسا کہ ابھی اٹھے گی, لیکن وہ اللہ نے سلایا تھا. اللہ سلاوے تو اٹھے. ہم ہوتے تو کیا کرتے, کرتے کہ نہیں کرتے. ابو ہریرہ سوچ رہے ہیں نیند خراب ہوگی, بلی کی نیند خراب ہو جائے گی, اٹھاؤں گا تو بلی کی نیند خراب ہوگی. ابو ہریرہ نے وہاں سے کچھ چاقو یا چھری لیا اور کپڑے کو یوں کاٹ دیا. بھائی اپنا کپڑا کاٹ دیا, بلی کو جاگنے نہیں دیا, سونے دیا, خود اٹھ کے چلے گئے. اب کپڑا کٹا ہوا تھا بھائی, نیچے کا کپڑا برابر اور اوپر کا کپڑا کٹا ہوا, تو یوں گھاٹ واٹ ماری اور ظہر کی نماز پڑھنے گئے. جب ظہر کی نماز پڑھ کے اللہ کے رسول نے دیکھا, اللہ کے رسول نے کہا ابو ہریرہ یہ کیسا کپڑا پہنا, یہ گھاٹ واٹ والا کپڑا کیسا پہنا. تو کہا اللہ کے رسول کیا کرتا, بلی سوئی تھی میرے کپڑے پر. ہمارے نبی نے کہا انت ابو ہریرہ, تم تو بلی کے ابا بن گئے. جیسا باپ بچے سے محبت کرتا تم نے بلی سے محبت کی, تب سے نام ہی ابو ہریرہ ہو گیا. سوچو وہ صحابہ تھے جو جانوروں سے محبت کرتے تھے, انسانوں سے کتنی محبت کرتے ہوں گے. خیر میرے دوستوں, میں بات ختم کر رہا ہوں. سب لوگ ساتھ میں آئیں گے نا, ایک بات پہ آ جائیں گے نا. میں کون سے صحابی کا نام لے رہا ہوں, یہ گھر میں بولو ابو ہریرہ کہاں پہ ہے. اے میری ماں بہنیں بھی سنیں, آپ لوگ بھی سنیں, ابو ہریرہ کہاں پہ ہے, گھر میں. آخری بات, ابو ہریرہ گھر میں, کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے زور زور سے, ٹھک 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 دروازہ. ابو ہریرہ گھبرائے کہ میرے گھر پہ کون ایسا دروازہ کھٹکھٹا تھا. فقیر آدمی اٹھے اور جلدی سے دروازہ کھولا. دروازہ کھولا تو عورت, بولو کون, اور پردے میں عورت. اس زمانے میں ایسا لمبا پردہ لٹکائی ہوئی عورت تھی. تو ابو ہریرہ نے کہا بہن کہاں آئی, کیوں آئی. تو وہ تو رو رہی ہے. ارے ابو ہریرہ نے کہا بہن یہ میرے گھر میں کیوں آئی اور دروازے پر کیوں آئی, وہ رو رہی ہے. ابو ہریرہ نے کہا بہن رونا بند کر تو میرے کو سمجھ پڑے کیوں آئی ہے. تو کہتی ہے مسئلہ پوچھنے آئی. کیا پوچھنے آئی, مسئلہ پوچھنے. تو ابو ہریرہ نے کہا میرے کو نہیں, اللہ کے رسول کو پوچھنے کا, میرے کو مسئلہ نہیں پوچھنے کا. تو عورت روتے روتے کہتی شرم آتی وہاں جانے, آپ کے پاس آئی ہوں, جواب دے دو تو بہت احسان ہوگا. ابو ہریرہ نے کہا پوچھو. عورت روئی. اے سننا ولساڑ والوں, روتے روتے کیا بولی معلوم عورت, میں بہت بڑی گنہگار ہوں, میرے سے زنا ہو گیا اور اس کی وجہ سے میں پریگننٹ ہو گئی اور 9 مہینے کے بعد بچہ بھی آ گیا. اب وہ بچہ میں لے کے کس کے سامنے جاتی, اس لیے کہ اس کا باپ تو ہے نہیں. تو میں نے چھری سے بچے کے 2 ٹکڑے کر دیے اور بچے کو جنگل میں پھینک دیا. ابھی میں آپ کے پاس آئی ہوں, اللہ میرے کو معاف کرے گا, اللہ میرے کو معاف کرے گا, اس لیے کہ میں زنا, اس کے بعد بچہ, حرام کا بچہ پیدا اور بچے کے 2 ٹکڑے کر دیے, پھینک دیا. میں آئی ہوں آپ کے پاس, اللہ میرے کو معاف کرے گا. ارے ابو ہریرہ غصے میں کھڑے ہوئے اور کہا اخرجی, جس کو ہم لوگ کہتے گیٹ آؤٹ, چلی جا, جا جا یہاں سے جا, ما لکی من سبیل, کوئی اللہ تیرے کو معاف نہیں کرے گا. زنا کرواتی ہے, بچہ پیدا ہوتا ہے, حرام کا بچہ, اور کیسی ماں ہے جو بچے کے 2 ٹکڑے کرتی ہے, جا چلی جا. وہ عورت روتے روتے, بولو وہ عورت روتے روتے چلی گئی. یہاں ابو ہریرہ کانپ رہے. اتنے میں ایک صحابی آئے اور آ کر کہا ابو ہریرہ اللہ کے رسول اب بھی بلا رہے, ارجنٹ بلا رہے. ابو ہریرہ دوڑتے دوڑتے گئے, اللہ کے رسول السلام علیکم, کیا ہوا. ہمارے نبی نے کہا وہ میری امت کی عورت آئی, اس کو کیا جواب دیا, میری امت کی ایک عورت تمہارے دروازے پر آئی, کیا جواب دیا. ابو ہریرہ غصے میں کہنے لگے اللہ کے رسول وہ زنا کرائی اور بچہ پیدا ہوا اور بچے کو مار ڈالا, میں نے اس کو کہا نکل جا, تیرے کو اللہ معاف نہیں کرے گا. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہا ابو ہریرہ کیا اس سے بڑا گنہگار نہ بتاؤں, وہ عورت سے بڑا گنہگار نہ بتاؤں. تو ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے رسول وہ عورت سے بڑا گنہگار کون ہوگا. ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے, اس سے بڑا گنہگار میرا وہ امتی ہے, مرد ہو یا عورت, وہ ہے جس کو نماز کا وقت ملے اور جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ دے. نماز کا وقت ملے, اذان کی آواز آوے, نماز پڑھنے جا سکتا ہے, مگر جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے وے, وہ اس عورت سے بھی بدتر ہے جو زنا کرا کے حرام کا بچہ پیدا کر کے قتل کرے. وہ اتنی بڑی گنہگار نہیں جتنا بڑا گنہگار بے نمازی ہوتا ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں, بولو ہمارے. تو میرے پیاروں آ جاؤ نا سب, پورے ولساڑ والوں, آج ایک بات پہ جم جاؤ. دیکھو سب باتیں بعد میں, آٹومیٹک نماز پڑھو, دل نرم ہو جائے گا, لوگوں کے لیے محبت کا پروانہ بنے گا. جتنا نماز نہیں پڑھو گے دل سخت ہوگا, دشمنی بڑھتی جائے گی. جتنا نماز پڑھو گے دل نرم ہوگا, محبتیں بانٹتے چلے جاؤ گے. کون کون تیار ہے بھائی نماز پڑھیں گے. اچھا ایک سوال, عید کی نماز ہوئی ولساڑ میں, کس نے پڑھی
بھائی جس نے پڑھی وہ ہاتھ اوپر کر دے. ماشاءاللہ. پڑھی نہ پڑھی؟ میں نے بھی ہاتھ اوپر کیا بھائی، میں تو پڑھایا. اس سے بولو پڑھی نا آپ نے عید کی نماز؟ پڑھی نا عید کی نماز؟ بلکہ جو نہیں پڑھا ہوئے گا نا، نہیں پڑھنے جاتا ہوگا نا، بیوی دھکا مارتی ہے، جا بے شرم جا، کم سے کم عید کی نماز تو پڑھ. حالانکہ آپ کو معلوم ہے عید کی نماز نمبر 2 ہے. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء نمبر 1. عید نمبر، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء فرض، عید کی نماز واجب. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا عید کی نماز کی سچویشن الگ ہے. عید کی نماز میں اذان کس نے دی؟ نہیں ہوئی نا اذان؟ اقامت، تکبیر بھی الگ الگ. اللہ اکبر، ہاتھ باندھا، پھر اللہ اکبر، چھوڑ دو، اللہ اکبر، چھوڑ دو، اللہ اکبر، ہاتھ باندھا. دوسری رکعت میں بھی اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک دم الگ نماز ہوئی، اس لیے کہ وہ نمبر 2 والی ہے، واجب. اور فجر کی نماز، مسافر کوئی ہوئے نا، کوئی مسافر، پوچھو مفتیوں سے فتویٰ پوچھو، کوئی مسافر آوے ولساڈ میں آوے، جیسا بمبئی سے کوئی آیا، اب وہ مسافر ہو گیا بھائی، 78 کلومیٹر چلا تو مسافر ہو گیا. بمبئی سے آیا، سب لوگ عید کی نماز پڑھنے جا رہے، وہ یوں بیٹھا ہے. اس کو کسی نے کہا عید کی نماز پڑھ، میرے کو نہیں پڑھنا. میں قسم کھا کر کہتا ہوں وہ نہیں پڑھے گا، اس پہ کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا، کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ مسافر پہ عید کی نماز نہیں ہے. بولو مسافر پڑھے تو ثواب ہے، نہیں پڑھے تو کوئی گناہ، کیونکہ یہ نمبر 2 کی نماز ہے. بولو عید کی نماز نمبر 2 اور فجر نمبر. عید کی نماز سب نے، فجر. اس کا مطلب کتنا بڑا پاؤلی ہے. میں اکثر بولتا ہوں یہ میں کیا پہنا ہوں؟ کرتا، یہ واجب. ارے بولو یہ، اور یہ جو میں نے پہنا ہوں پیجامہ، یہ فرض. یہ عید کی نماز، یہ فجر کی نماز، یہ واجب. اور یہ اگر آپ لوگ صرف واجب پہن کے آؤ تو بھائی یہاں ابھی میں بیان کر رہا ہوں اور یہاں کوئی صرف شرٹ پہن کے آ جاوے، کیا کریں گے آپ لوگ؟ کیا کریں گے؟ سب ادھر ادھر بھاگیں گے کہ نہیں؟ اس کو نکالو نکالو نکالو. کتنے لوگ بولیں گے اس کو جنات آ گیا، جنات آ گیا. اور میں بھی مائک پہ بولوں گا اے ننگے کو نکالو، یہ پاگل ہے، نکالو. جو صرف واجب کیا، فرض نہیں کیا، وہ پاگل ہو گیا. تو میرے دوستو، جو صرف شرٹ پہنا، پینٹ نہیں پہنا، دنیا والوں کی نظر میں پاگل ہو گیا. تو ولساڈ والوں، جس نے عید پڑھا اور فجر نہیں پڑھا، وہ فرشتوں کی نظر میں ننگا ہو گیا، پاگل ہو گیا. اس لیے میرے پیارو، ایسے دھوکے بازی والے کام مت کرو کہ عید کی نماز تو پڑھ رہے ہو اور فجر کی نماز کے جنازے اٹھاتے ہو، واجب پڑھتے ہو اور فرض چھوڑتے ہو. یہ اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی ہو رہی. میرے دوستو، دنیا والوں کو دھوکہ دو گے چلے گا، اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی والا معاملہ نہیں چلے گا. اس لیے پورا مجمع ساتھ میں بولے انشاءاللہ کل کی فجر سے نماز شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. تو 3 کام کریں گے، بولو انشاءاللہ. نمبر 1 بولو سب سے بڑا قدرت والا کون؟ نمبر 2 اپنے دل کو کیا کرو گے؟ صاف کرو. اور نمبر 3 5 وقت کی، ارے نماز پڑھ لو جنتی بن جاؤ. اللہ نے فرمایا نماز پڑھ لو، روزی اللہ بھر بھر کے دے گا. میں نے کہا نا نماز میں باڈی میں بھی شفا، نماز پڑھو تو روح میں بھی شفا، اور نماز پڑھو تو پیسہ ہی پیسہ. میں نہیں بولتا، اللہ کہتا 5 وقت کی نماز پڑھ لے، روزی کی فکر مت کرنا، روزی تیرے دروازے پہ آئے گی. جی ایس ٹی کا قانون لگا ہوئے کہ کوئی بھی قانون لگا ہوئے، تو نماز کا قانون نبھا لے، اللہ روزی پہنچاتا جائے گا، پہنچاتا جائے گا. اللہ نے فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. اللہ کہتا تو اور تیری فیملی سارے کے سارے نماز والے بن جاؤ. اللہ کہتا روزی کی فکر مت کرنا، روزی تیرے دروازے تک پہنچا دوں گا. پڑھیں گے نماز؟ نہیں بولو پڑھیں گے نماز. روزی نہیں ملے گی، اکیلے پڑھیں گے تو نہیں ملے گی. اللہ نے کہا وامر اہلک، پوری فیملی کو پڑھنا پڑے گا. ہم بھی پڑھیں گے، بیوی بھی پڑھے گی، ماں بھی پڑھے گی، ابا بھی پڑھیں گے، بچے بھی پڑھیں گے. ارے باپ بھی اٹھائے گا بچے کو اٹھانے کا، بیٹی کو اٹھانے کا، چلو 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 نماز پڑھو. اس سے کہ پوری فیملی نماز پڑھتی جائے گی، اللہ چھپر پھاڑ کے روزی دیتا جائے گا انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.